بیسکلی یہ پریزنٹیشن ہے لاہور شہر میں خاص طور پر پاکستان میں عمومی طور پر ادارے کچھ پچھلے 10 سال سے سیکولرزم کی دعوت کو بڑے یعنی کہ مدلل اور بڑے یعنی کہ خم ٹھوک کر اس کی دعوت دینے کے لیے پاکستان میں انٹروڈیوس ہونے لگے ہیں پچھلے 10 سالوں سے. تو ان میں سے صرف 2 کو سلیکٹ کیا ہے, انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز اور ادارہ مشن. اس سے پہلے اس ٹاپک کو اپریشیٹ کرنے سے پہلے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا کیونکہ زیادہ فوکس ہوتا ہے نوجوان نسل پہ ہوتا ہے, تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نوجوان نسل پہ کون سے عوامل ہیں جو آج کل میڈیا میں اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. مثلا فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ویسے عام اس کا انٹرنیٹ کا یوز ہے, سیریز اور میوزک آج کا نوجوان بڑا اسے دلاتا ہے اس کا, پھر لوکل رائٹرز کی کتابیں ہیں اور اس کی یونیورسٹی اور اس کا اپنا ماحول ہے. تو یہ جتنے بھی سیکولر ادارے پاکستان میں بنے ہیں ہمیں ان سے ڈبل یا ٹرپل مار اس لیے پڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم ان میڈیا آؤٹ لیٹس میں نہیں ہوتے. مثلا فیس بک پہ کوئی پروفیشنل ویب سائٹ ہمارا پروفائل پیج نہیں ہے. ٹویٹر پہ سوائے شیخ حامد العلی کے کویت کے ہیں, حرکت سلفیہ کے, ان کے علاوہ میں نے آج تک کسی عالم یا کسی دائی کو نہیں دیکھا جو ٹویٹر کا صحیح طریقے سے استعمال کر رہا ہو. اسی طرح لوکل رائٹرز ہمارے انگلش میں ویسے ہی نہیں ہیں, اور میوزک ویسے ہی ہمارے یہاں دین میں ایسے حرام ہے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ہے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز. یہ برکت مارکیٹ ڈاؤن ٹاؤن میں اس کی ہے ہیڈ آفس ہے, اور اس کا جو ہے ٹیگ لائن ہے وہ ہے فروغ امن اور روشن خیالی. 2003 سے یہ کام کر رہا ہے, اور اس کا بیسکلی جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ نان وائلنٹ طریقے سے یعنی کہ بغیر وائلنس کو استعمال کیے ہوئے پاکستان میں پیس, ایک پیسفل سوسائٹی کا قیام, اور دوسرا ایک سیکولر سوسائٹی کا قیام, یعنی کہ بغیر اس کے کسی لاگ لبٹ کے کہ ہم ماڈریٹ سوسائٹی بنائیں گے, یعنی کہ بالکل عام طریقے سے کہنا کہ ہم بالکل سیکولر سوسائٹی بنائیں گے, اس میں کوئی اسلام کو تعلق نہیں ہوگا. اور اس کے لیے کہتے ہیں سیکولر سوسائٹی بنانے کے لیے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن, جینڈر اور ایتھنیسٹی اس میں کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ نہ کرے, ڈفرینشیٹ نہ کرے. یعنی کوئی قادیانی ہے وہ بھی اس کے لیے ویسے ہی ہو, عورت ہے وہ بھی ویسے ہی ہو, اگر کوئی سندھی بلوچی ہے وہ, یعنی سب کو ایک مساویانہ اس کو اسٹیٹ ڈیل کرے. اور ان کے خیال میں پاکستان کے مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر امریکہ کا پریزنس بہت زیادہ ہے یا اجتماعی طاقتیں بہت زیادہ ہیں. ان کے خیال میں جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جہالت ہے, انکم انیکوالٹی ہے, پاورٹی ہے, انٹالرنس ہے, برداشت نہیں ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کو ایک پرامن معاشرہ بنانے کے لیے انہوں نے جو باقاعدہ ان کی اپنا کوٹیشن ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے وداؤٹ سیکولر اسٹیٹ. تو اس کو اپنا تیسرا آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے ہیں. اس کے لیے وہ ڈفرنٹ اسٹیٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جو ہے 134 نمبر پہ ہے 171 میں سے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاپولیشن 68 ملین ہوگی, آپ بڑھتے بڑھتے 154 پھر 193 جا رہی ہے. انفرم مورٹیلٹی ریٹ بہت ہائی ہے مسلم دنیا کے لحاظ سے بھی اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لحاظ سے بھی. اور اس کو جوڑتے ہیں اس پسماندگی کو دین سے کہ بھئی ضیاء الحق صاحب آئے. اب اس کا کوئی حالانکہ تو بنتا نہیں ہے کہ ضیاء الحق صاحب آئے, انہوں نے اسلامائزیشن کی, ہماری پبلک یونیورسٹیز میں رجت پسند اداروں کا جماعتوں کا کنٹرول ہے. پنجاب یونیورسٹی میں وہ ایگزامپل دیتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کی, یا ویسے باقی اداروں کی. ہمارے یہاں پر ریپریسو لاز ہیں, حدود آرڈیننس ہے, بلاسفیمی لاز ہے. تو یہ سارا کچھ ایک انٹالرنٹ اور ایک ریپریسو سوسائٹی کا جو ہے نا ایک مظہر بنتے ہیں, اور اسی سے پاکستان کے سارے مسائل بنتے ہیں. تو اس کے خاتمے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے, اور اس کے لیے ان کے پاس ڈفرینٹ جو ہیں پروگرامات ہیں, ڈفرینٹ کورسز ہیں جن کی آگے تفصیل آئے گی. اچھا, ایک خاص بات یہ کہ لبرلزم اور سیکولرزم کا صوفیت کے ساتھ بڑا اچھا ہمیشہ نبھی ہے. اس میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری ایم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں صوفیزم اور انڈیا کے ساتھ بھکتی موومنٹ اس کو ساتھ ملا کے چلا رہے ہیں. اور ان کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو جو انہوں نے ڈکلیئر کیا وہ یہ ہے کہ ایکسپریشن اینڈ ایکشن اگینسٹ دا یوز آف ریلیجن فار پولیٹیکل, اکنامک اینڈ سوشل پاور. یعنی کہ جو دین کا نام ہے پاکستان میں وہ نہ تو پالیٹکس میں کبھی استعمال ہونا چاہیے, نہ اکنامکس میں ہونا چاہیے, نہ سوشل پاور میں ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پیس امن خراب ہوگا, ٹالرنس خراب ہوگی, جسٹس خراب ہوگا, اور اسی وجہ سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اب سب سے پہلا کام جو یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ ہے دھنک فلم کلب. اب آپ کو پتا ہے کہ عام طور پہ جو سینما کی ٹکٹس ہیں
وہ کم از کم اس لیول کی فیسلٹی دیتے ہیں، 500 تک کی ہیں. یہاں پر آپ ہر فرائیڈے کو جائیں، ہر جمعے کو آپ کو یہ مفت فلم دکھاتے ہیں. اور فلم کے موضوعات بھی زیادہ تر یا تو وہ ہوتے ہیں لبرلزم سے ہوتے ہیں، یا وہ فلمیں ہوتی ہیں جو 60 کی یا 70 کی دہائی میں چلا کرتی تھی، یا جو بالی ووڈ کی وہ فلمیں ہیں جو اینٹی ریلیجن ہے، یا جن کے اندر تھیمیٹک جو ہے وہ تھیمز جو ہیں وہ لبرلزم کی ہیں. اسی طرح انہوں نے ضروری نہیں ہے کہ بالی ووڈ کی ہو، وہ آپ یہ دیکھیں جرمنی کی ہیں، کچھ جو ہے وہاں کی ہیں، جاپان کی ہیں، اور کچھ انہوں نے ایران کی دکھائی کہ ایران کے اسلامی انقلاب آنے کے بعد ایک کیا وہاں پر گزر رہی ہے عورتوں پر. اس میں ایک باقاعدہ ایران میں ایک پتہ نہیں ایک ریلیجس رائٹ ہے، اور دوسرا ایک سیکولر سینما وہاں بڑا کافی اسٹرانگ ہے. اس کی فلمیں پاکستان میں دکھاتے ہیں اور فری دکھاتے ہیں، آپ فری آئیں بیٹھیں. اس کے بعد شرط ان کی ہے کہ 15 منٹ آپ ہم سے ڈسکشن کریں گے. 15 منٹ آپ ایک نوجوان آئے اس فلم میں دیکھے، اس کو 15 منٹ ڈسکشن کریں. فلم ویسی ہی کفر سے بھری ہوگی، الحاد سے، افکار سے. اس کے بعد ڈسکشن کر کے آپ کو مزید پکا کر دیں. اس کے بعد جو مین ایشو جو آج کل یونیورسٹی میں پروپیگیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کورس جو کراتے ہیں. یہ 8 ویک کا کورس ہوتا ہے، اس کے 8 ماڈیولز ہیں: اکنامک سسٹم اینڈ اسٹیٹ، مسلم ورڈز اینڈ پاپولر میتھس، ریولیوشن اینڈ ہیرو سائنڈروم، اسلام اینڈ اکانومی، کرنٹ تھنکنگ اباؤٹ گورننس، فارن انویسٹمنٹ، لا، ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ، اور کریٹیکل پرسپیکٹو آن انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی. اب پہلے ماڈیول میں کیپٹلزم کا تعارف، سوشلزم کا، کمیونزم کا، نیو لبرلزم کا جو آج کل اکنامکس پیراڈائم چل رہا ہے. اس کے بعد یہ بڑا اہم ان کا ماڈیول ہے مسلم ورڈز اینڈ پاپولر میتھس. میتھس کہتے ہیں توہمات جو بن چکے ہوتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں. تو کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر یہ، خاص طور پاکستان کے اندر یہ لوگوں میں بنا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے مسائل کی جڑ ہے نا وہ امریکہ ہے، یا اس ہماری طاقتیں ہیں، یا یہ جو ساری دنیا جو ہے پاکستان کو یا اسلامی دنیا کو لوٹنے میں لگی ہوئی ہے، یا مسلم دنیا کے خلفشار کا جو وجہ ہے وہ اس کی عدم اتحاد ہے، یا یہ ہے کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور مل کے سارے کام، مسلم دنیا اکٹھے مل کے کام کرے تو اس کے مسائل حل ہو جائیں گے، یا یہ کہ یہ جو ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یہ مسلم دنیا کے ریسورسز کھا رہے ہیں. تو اس کا وہ اپنے تئیں رد کرتے ہیں مختلف دلائل دے کے کہ دیکھیں جی خاص غالباً 60 یا 70 کی دہائی میں مصر اور اس کا سیریا کا وہ ہو گیا تھا، مل گئے تھے آپس میں. تو کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ میں عرب تو سارے اکٹھے تھے تو اس کو تو اسرائیل نے مارا، تو آپ کس مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں. اسی طرح آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں سعودی عرب میں تو کوئی غیر مسلم ویسی کوئی تجارت نہیں کر سکتا. خیر اس کی آپ دے سکتے ہیں، اس کے جواب تو وہ دے سکتے ہیں. اسی طرح جو عراق میں اگر آپ کہتے ہیں تیل کے لیے گئے تھے تو تیل کی کمپنیاں چائنا کی ہیں، یو ایس کی نہیں ہے. جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جو مغربی دنیا ہے وہ اسلام کے ہے خلاف، وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں. ہم اس دلیل کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی اور جو مساجد ہیں ان کو اسٹیٹ فنڈ کرتی ہے. ان کی جو لوکل کاؤنسلز ہیں ان میں باقاعدہ ان کے لیے ایلوکیشن کی جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں یہ شاید اس طرح ثابت نہیں ہوتا. ایٹ لیسٹ کم از کم وہ اسلام کی اشاعت، اس کی تبلیغ و ترویج اور مسلمانوں کو اپنے کلچر اور تہذیب و ثقافت کی جو ہے وہ ترویج کے لیے اگر وہ کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے مغربی ممالک میں باقاعدہ لوکل کاؤنسلز. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو تیل کی کمپنیاں ہیں وہ امریکی کمپنیاں نہیں ہیں. یعنی اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ تیل کی دولت اربوں کی لوٹ رہا ہے تو شاید وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بڑی بڑی جو آئل کمپنیز ہیں یہ امریکی کمپنیاں نہیں ہیں. اسی طرح اٹلی کی کمپنیاں ہیں. اب عراق میں جو ہے بہت ساری کمپنیاں جو تیل کا کام کر رہی ہیں وہ چینی کمپنیاں ہیں، وہ امریکی کمپنیاں نہیں ہیں. تو جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو تیل کی دولت لوٹنے کے لیے آ گئے ہیں. اب اتنے سال گزرنے کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہاں تیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور امریکہ جو ہے وہاں پہ تیل کے کسی طرح کے دھندے میں ملوث نہیں ہے. اسی طرح وہ مختلف اپنی طور پر دلائل دے کے اس کا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مسلمان کی دنیا کی جو مسائل ہیں نہ تو عدم اتحاد کی وجہ سے ہیں، نہ وہ اندرونی خلفشار کی وجہ سے ہیں، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں اس ہماری طاقتوں کی وجہ سے ہیں. ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ باہر سے نہیں آ رہے ہیں. ہمارے مسائل جو ہیں وہ مذہبی اور غیر مذہبی نوعیت کے نہیں ہیں. ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ادارے نہیں بنا سکے، جس میں سے بنیادی 2 ادارے ہیں، ایک سیاسی ادارے، دوسرے سسٹمز آف جسٹس. یعنی ہم جمہوریت قائم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور ہم رول آف لا
جو کہ جس کی بنیاد انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اس کو بنانے میں ہم ناکام ہوئے ہیں۔ دوسرا جو ہے ریولوشنری ہیرو سائنڈرم، کہ یہ مسلمانوں کا عجیب مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو ایک ہیرو بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، امام ابن تیمیہ تھے، دور حضرت سید قطب تھے، تو کہتے ہیں یہ ریولوشنری سائنڈرم ہے، یہ فیشنزم کا نا ایک ہربنگر ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہیرو بننے کا شوق ہے۔ ہیرو اس کے لیے بڑی انٹرسٹنگ وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتا ہوں ایک۔ کارل پاپر یہ بھی کہتا تھا کہ حتمی سچ کچھ نہیں ہوتا، جب آپ بحث کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ریلیٹیولی ٹروتھ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی ایبسولوٹ ٹروتھ کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ ایبسولوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، نہ سائنس میں نہ میٹا فزکس میں۔ وی آر آلویز ان اے ریلیٹیولی بیٹر پوزیشن۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے سچ کو پا لیا اور یہ دس از دا ٹروتھ، پھر وہ یہ رائٹ بھی حاصل کر لیتا ہے کہ اب تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ٹروتھ تو پتہ چل گیا۔ تو سیاست میں بھی اور علم میں بھی ایبسلیوٹ نہیں ہوگا، ریلیٹیولی بہتر سچویشن ہوگی۔ تو تمام تر سیاسی عمل جو ہے وہ کم تر برائی کے انتخاب کا نام ہے، اور اس سارے آئیڈیا میں ہیرو کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ اگر ہیرو کی گنجائش نکلتی بھی ہے تو وہ بھی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں نکلتی ہے، جو کچھ عرصے کے لیے آتا ہے، لوگوں سے وعدے کرتا ہے، جیسے براک اوباما کا ایک بہت شور تھا ساری دنیا میں۔ He had become a celebrity of the world، مگر بیکاز آف دی ڈیموکریٹک سسٹم اب اس کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ اگلا الیکشن بھی نہیں جیتے گا۔ سو ہیرو کا جو سینڈروم ہے وہ ڈیموکریسی میں زیادہ طرح کا ہوتا ہے، اور اگر ہیرو کا سینڈروم ان ڈیموکریٹک رجیم کی طرف چلا جائے تو وہ فاشزم اور ڈکٹیٹرشپ کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہیرو بنے بھی تو وہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہی بن سکتا ہے۔ یہ باقی جو ہیرو سائنڈرم ہے مسلمان دنیا کو، یہ ابن تیمیہ والا یا مولانا مودودی والا یا سلطان صلاح الدین ایوبی والا، یہ سائنڈروم ہی ہے، بیماری ہے۔ دوسرا اسلام اینڈ اکانومی، اس میں وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس اکنامک سسٹم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر کہتے ہیں مسلم دنیا پیچھے رہ گئی ہے تو اس کو ماڈرن ورلڈ سے کیچ اپ کرنے کے ٹولز جو ہیں وہ بھی اس پریزنٹ اکنامک پیراڈائم کے اندر موجود ہیں۔ اول تو یعنی کہ یہ بات کہنا کہ اسلام کے اندر کوئی اکنامک سسٹم ہے ہی نہیں، اور یہ جو تھوڑے بہت جو ہیں اس طرح کی آپ کو ملتی ہیں باتیں، زکوٰۃ کی ہے دوسری، یہ ماڈرن دنیا میں ویسے چل نہیں سکتے، اور جو ربا ہے وہ تو ویسے ہی سود نہیں ہے، وہ تو یوزری کو کہتے ہیں ربا، یا آپ اس کو انٹرسٹ کو آپ اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں آپ کا ماڈرن سوسائٹی اتنی کمپلیکس ہے کہ آپ کی جو دو تین جو چیزیں ہیں، آپ کی عشر ہو گیا یا زکوٰۃ ہو گئی یا حرمت ربا ہو گئی، یہ اس ماڈرن سوسائٹی میں ویسے چل نہیں سکتی۔ اور اگر ویسے ہی آپ کو کیچ اپ کرنا ہے ویسٹرن دنیا کے ساتھ تو پریزنٹ اکنامک تھیوری کے اندر ٹولز موجود ہیں، آپ انہیں کو استعمال کر لیں۔ One, second, Islam does not provide us any complete model of economy. Islam is not about economics. Islam is not about physics. Islam is not about biology. It can only provide us some inspiration کہ آپ اپنا معاشی نظام، اپنا سیاسی نظام ایسا بنائیں جس میں کمزور کے لیے جینے کی، زندہ رہنے کی گنجائش ہو۔ ایسا نظام سیاسی اور معاشی بنائیں جس میں حصار اور ظلم جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ وہ ہمیں انسپریشن دیتا ہے، اس کا ماڈل نہیں دیتا۔ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو پارلیمانی جمہوریت چاہیے یا صدارتی چاہیے، یہ اسلام نہیں بتاتا، اور نہ ہی اسے بتانا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا کرتا ہے، وہ اسلام کو بھی نہیں سمجھتے اور جدید سیاسی اور معاشی نظام کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس معاملے کو ہمیں تھوڑا دوسرا گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ملیشیا یا باقی ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ جلدی کیچ اپ کر گئی اور ہم پیچھے رہ گئے؟ پاپولر میتھس کیا ہیں لینڈ ریفارمز اور فیوڈلزم کے حوالے سے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، WTO یہ ایکسپلائٹیو ادارے نہیں ہیں،
وہ اس کی وجہ یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ باقی اگر ہمیں مارکیٹ انٹرسٹ ریٹ پہ ہمیں لون دینا شروع کر دیں تو ہم تو ویسے تباہ برباد ہو جائیں. تو یہ جو ہمیں ابھی بھی انٹرسٹ یہ لون دیتے ہیں یہ بڑے یعنی کہ اپنی طرف سے خیرات دیتے ہیں ہمیں کہ بڑا لو ہم انٹرسٹ چارج کر ہوتے ہیں, اور اگر ہم پھنستے ہیں تو ہماری اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے نہیں پھنس رہے ہوتے. یہ جو ڈونر ایجنسیز ہیں فار انسٹنس IMF ورلڈ بینک وغیرہ, یہ مارکیٹ ریٹ سے کہیں کم شرح پہ آپ کو قرض دیتے ہیں. اگر سٹی بینک 4% پہ دے رہا ہے تو IMF آپ کو 0.1% پہ دے 0.5% پہ دے گا یا 1% پہ دے گا. وہ مارکیٹ سے بہت کم شرح سود پہ کر دیتے ہیں. رکھنی چاہیے, مگر اس میں تحفظات ہیں غریب ملکوں کے کہ یہ اگر یہ سود نہ ہو, خاص طور پر مسلمان سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سودی کاروبار نہ ہو تو یہ IMF کا ایکسپلائٹ نہ کر سکیں. یہ بات اتنی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ IMF مارکیٹ ریٹ سے بہت کم پہ دیتا ہے, مارکیٹ ریٹ پہ انفلیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے. اصل میں مسئلہ جو ہے وہ مس مینجمنٹ کا ہے. جو غریب ملک جو ہیں ان کی حکومتیں ریسورسز کو جس طریقے سے مس مینج کرتی ہیں, قرض لیتی ہیں, وعدے کچھ کرتی ہیں, واپسی دفعہ جو ہے ان کا موڈ اور کچھ ہو جاتا ہے, پیسے ضائع کر بیٹھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. پھر لا, ڈیموکریسی اینڈ ڈیولپمنٹ. ڈیموکریسی کیا ہے, اس کا لنکیج کیا ہے ڈیولپمنٹ پہ, کہ اگر مسلمان دنیا نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس کو ڈیموکریسی کے بغیر نہیں کر سکتی. اور یہ جو جدید موضوعات آ رہے ہیں اکنامکس کو ریلیٹ کرنا انوائرمنٹلسٹ سوچ سے, اور کہتے ہیں گلوبلائزیشن سے اور فیمنسٹ سے. ابھی اب تو برانچ بھی بن گئی ہے اکنامکس کی, فیمنزم اکنامکس. اچھا یہ بھی جی وہ بھی بتاتا ہوں. اچھا اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اکنامکس نہ پڑھی ہو, آپ IT کے ہو, انجینئرنگ کے ہو, آپ یہ کورس پھر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی یعنی کہ انہوں نے فیس بھی آیا کو کتابیں بھی وہ خود دیں گے, 500 روپے آپ دیں, آپ کو 8 ہفتے پڑھائیں گے یہ, اور آپ کی کوئی بیک گراؤنڈ نہ اکنامکس کی ہونی چاہیے نہ کسی اور سوشل سائنس کی ہونی چاہیے. فیمنزم اور اکنامکس کو اس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں کافی آبسٹیکلز ہیں. کوئی کہے گا کہ جی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, یا اسکیوڈ انکم ہے, یعنی کہ کچھ طبقے بہت امیر ہیں, کچھ طبقے بہت غریب ہیں. ان میں سے ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو ہے نا عورت اور مرد کا مساوات نہیں ہے, تو پروڈکٹیوٹی جو ہے آدھی اکانومی کی ویسے ہی نکل جاتی ہے. تو اس طرح وہ فیمنزم کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اکانومی کے ساتھ کہ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو عورت کو مارکیٹ کے اندر آنا پڑے گا. اچھا اس کے علاوہ یہ تو کورس ہو گیا, اس کے علاوہ یہ ٹاکس آن سیکسوالٹی اینڈ سیف پریکٹسز. اچھا دوسرا آپ کو پتا ہے یہ جاہلیتی ہمیشہ یہ رویہ رہا ہوتا ہے کہ اگر مصر میں بھی گئے تو اس کی جو قدیم جاہلیت جو احرام مصر اور اس کے جاہلی شعرات اس کو ہی پروجیکٹ کرنا. اسی طرح ہمارے ہندو پاک میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری پرانی تاریخ لے کے آنا پنجاب کی, اور سکھوں کا دور اور فلانا دور, اس کو بڑا گلوریفائی کر کے دکھانا. اس پہ کام کر رہے ہیں ہسٹری آف پنجاب سیریز پہ. دوسرا اسٹاپ پرسیکیوشن تھرو بلیسفیمی لاز. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے حدود آرڈیننس کے خلاف یا بلیسفیمی لا پہ تو یہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ اسکول کالجز یونیورسٹیز کے طلبہ کے لیے 2 ڈے پولیٹیکل اسکول, اگر آپ ڈان نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو اس میں ایک کالمسٹ ہیں عائشہ صدیقہ جن کی کتاب ہے ملٹری انکارپوریٹڈ, وہ بھی آتی ہیں, وہ بھی اس میں آگے 2 دن کے لیے ٹیچ کرتی ہیں. اچھا پھر یہ 60 کی دہائی کا بڑا رونا روتے ہیں. یہ 60 کی دہائی جو تھی نا, بلکہ اگر ہماری اس طرح میں استعمال کریں تو ان کے خیال میں امت جو تھی نا وہ 60 کی دہائی میں صراط مستقیم پہ تھی, 70 میں بدعت آئی اور 80 میں وہ گمراہ ہو گئی. تو 60 کی دہائی کو وہ ایک صاحب جو یہ کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں 60 اے ٹائم آف ہوپ, وہ 60 کی دہائی میں سوشلسٹ آرگنائزیشن تھی, اس کے وہ بڑے وہ تھے نیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. جی کہ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ پاکستان مسائل کیا ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈکٹیٹرشپ ہے, تو ہم نے بھی 60 کی دہائی میں ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کیا تھا, ہم نے ایوب خان کو اڑایا تھا. اچھا آپ کہتے ہیں انٹالرنس ہے پاکستان میں, یہ ہر وقت قتل ہو رہے ہوتے ہیں, ہمارے دور میں تو بڑا زبردست کام تھا, یعنی کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو ہارڈ کور ممبر تھے ان کی بھی داڑھی نہیں ہوتی تھی, ہم تو بڑے کمال ہوا کرتے تھے. اچھا دوسرا کیا تھا کہ ہاں اکنامک ڈیولپمنٹ تھی, تو وہ بھی 60 کی دہائی میں تھی. تو اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا آپ کو جوش و جذبہ آپ کو نوجوان کا نکالنا ہے تو ہماری طرح نکال لیں, ڈکٹیٹرز کو نکال لیں, آپ ڈیموکریسی لے کے آئیں. اور یہ جو آج کی انٹالرنس ہے یہ تو ساری 80 کی دہائی میں ہے, یہ دوبارہ 60 کی دہائی میں جائیں. بلکہ طارق علی جو آپ نے اگر آپ پڑھتے ہیں انگلش کتاب میں, طارق علی تو اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ فائٹنگ ایئرس 60 کی دہائی کو.
کہ جس میں ہم پھینٹا لگایا کرتے تھے اسلام پسند ہوگا. دوسرا اسٹوڈنٹ موومنٹس ان پاکستان، یہ تھے 50 کی دہائی میں ماؤ تحریک پاکستان میں ماؤزم جو تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے. انہوں نے گروپ بنایا تھا پروفیسرز گروپ، جو اس کے بانیوں میں سے تھے وہ یہ پڑھاتے ہیں یہ والا کورس. لیفٹسٹ اور لبرل ان کا الائنس ہے ان کی ضروری نہیں ہے کہ وہ لیفٹسٹ سوشلزم بلیو بھی کرے. جی اچھا، ان کا یوتھ سے بڑا وہ ہوتا ہے فوکس ہے، تو یوتھ کے لیے بڑے ایونٹس کرنا، علی آڈیٹوریم فیروزپور روڈ پہ جو ہے اس پہ اکثر ان کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں. یوتھ کو بنانا، اس پہ ٹالرنس پہ 1 منٹ کی خاموشی کرنا سلمان تاثیر کے لیے، یا اس سے پہلے قادیانیوں پہ حملہ ہوا تھا تو اس پروگرام کے لیے 1 منٹ کے لیے خاموشی. اور پھر کلچرل ثقافتی پروگرام کرنا، اب یہ دکھائیں دہشت گرد بنایا ہوا ہے اور وہ آگے ڈرامہ چلا. اس کے بعد پھر یہ اس کے بعد بلکہ ایک ساتھی تو مذاق کر رہے تھے، کہتے اگر ان نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہو نا تو ان کو پوش جگہ چاہیے ہوتی ہے، تو لبرٹی گول چکر پہ کرتے ہیں. یہ لبرٹی گول چکر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے، قائد اعظم پاکستان کو ملا سے بچانا ہے. اسلام امن نہیں تو کیا ہے، ملا گردی نہیں چلے گی. کیا کوئی قاتل اسلام کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ دین میں جبر نہیں، دین کی تشریح بھی خود ہی کر رہے ہیں. اور پھر ان کو میڈیا پہ کوریج بھی ملتی ہے. اب حالانکہ 3-4 لوگ تھے اس کے لیے بھی اب CNBC والے پہنچ گئے تھے ان کو کوریج دینے کے لیے. یعنی ان کے میکسیمم 10. اچھا، فائنینسز کا انہوں نے ایک کوارٹر جو ہوتا ہے ایئر کا اس کو انہوں نے اوپن اپ کیا تھا، تو ان کی سارے کے سارے جو ریونیوز ہیں ڈونیشنز کے ذریعے ہی 43,000. یہ ان کا صرف آفس کا جو خرچہ ہے وہ ہے 40,000. ڈونیشنز لوگ عام طور پر ڈونیشن دیتے ہیں. ہاں جی، نہیں مقامی نہیں، وہ پے پال جو ہوتے ہیں نا باہر سے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن جو نام دیے ہوتے ہیں پاکستانی جیسے نام ہی تھے. باقی والنٹیئر ورک ہے، والنٹیئرز ہی وہاں پر کام کرتے ہیں. دوسرا ادارہ ہے مشل. اب یہ جو ہے یہ زیادہ تر جو فلسفیانہ کتابیں ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا، اس کو عام الناس تک پہنچانا. اور یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایز این NGO رجسٹر کرایا ہوا، اور یہ میرے خاص سے 2 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں. اور پرویز ہود بوائے اگر آپ ان کو جانتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی ایریا میں ہے، برکت ماشوائل سائڈ پہ ہی ہے. اور یہ آپ لاسٹ لائن پڑھیں، چنانچہ مشل ایسے پاکستانی اور غیر ملکی اداروں اور افراد سے امداد کا خواہاں ہے جو مشل کے اغراض و مقاصد سے اتفاق رکھتے ہوں. تو یہ بھی ڈونیشنز خاصی لیتے ہیں. ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں کہ لائک مائنڈیڈ آرگنائزیشن جو ہیں پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کولیبریشنز کرنا، سیمینارز کرنا. نوام چومسکی US کے اندر ایک وہ ہیں مشہور آتھر ہیں، ان کے پروگرامز بھی انہوں نے پاکستان میں کرائے ہیں. پیس ورکشاپ، سمپوزیمز. اچھا، ان کی جو کتابوں کا جو ہے وہ ہے ٹاپک لسٹ خاصی ڈائیورس ہے. ایجوکیشن، فکشن، ان کے ادب، اس میں طاہا حسین جو ہیں ان کی کتابیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں. وہ آگے آئیں گی، میں نے اس کے کچھ سیمپلس لکھے ہیں. نہیں، ان کی مجھے نظر نہیں ہے، میں نے سارے نہیں کی. ویسے عرب دنیا کے کافی اچھے خاصے صحیح وومن ایشوز ہے، سوشل ایشوز ہیں، جہاد اور ملیٹنسی، اس پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. فلسفی اور سائیکالوجی، کلاسیکل جو ورکس ہیں فلسفی کے انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے دیے ہوئے ہیں. بیہیویئرل سائنسز، پالیٹکس، اکنامکس اینڈ چلڈرن. اچھا، یہ فری ای بکس اگر آپ خرید نہیں سکتے تو آپ ای بکس ڈاؤن لوڈ کریں، جو خاص طور پر جن کی مشہور رسل کے مضامین. یہ جو ہے یہ ایک ہے عرب دنیا، نہیں یہ عرب، یہاں جی مراکشی عورت کی کہانی ہے، یہ فکشن ہے، فکشن کا اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ بھی رسل کا ہے آن ایجوکیشن. اور ایگزسٹینشلزم اینڈ ہیومنزم، یہ طاہا حسین کا، ڈاکٹر طاہا حسین کا. ہیومنزم، لبرلزم، ڈیموکریسی. یہ ہے عرب دنیا کے اندر جو فیمنزم کی جو تحریک چلی تھی اس پہ ہے کتاب. دہشت گردی یا جہادی. اب اس میں یعنی کہ دہشت گردوں کی پروفائل بنائی ہے، اور اس میں حد یہ کی ہے کہ عافیہ صدیق کا نام بھی اس میں دیا ہوا، ان کی پروفائل بھی بنائی گئی، ان کو دہشت گردوں میں اس میں شمار دیا ہوا ہے. یہ ہے ٹو فیس آف جہادیز، عامر میر. انہوں نے خیر کافی اپنا نام بھی کافی فیمس ہو گئے ہیں، یعنی کہ حافظ سعید صاحب کا انہوں نے انٹرویو اپنی طرف سے بنا دیا. یعنی کہ لوگ انٹرویو کرتے ہیں اس میں آپ کو مس کوٹ کرتے ہیں نا، تو صبح اٹھ کے اخبار دیکھا تو حافظ سعید صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا.
تو عبداللہ منتظر صاحب ہیں غزوہ میں، ان کا خدا کا خوف کرو، یعنی کہ یہ آپ نے انٹرویو کیا، اس کے اندر آپ نے کوئی بھرتی کر دی، آپ نے انٹرویو ایجاد کیا، کچھ چھاپ دیا نا، تو کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، کوئی میں نے ایسی بات نہیں کی اس لیے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے وہاں پر. یہ انگلش کی ہے، یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے، عامر بھی پاکستانی ہے. یہ بدنام زمانہ کتاب فرائڈ کی، اسلامی ریاست کا جواز، کہ یہ جو کوشچن ہوتا ہے کہ اقامت دین کا یا اسلامی ریاست بنانے کا، اس پہ کتاب ہے. یہ ابھی تک ساری جو چلا رہا ہوں فری ہے، یعنی کہ آن لائن فری پڑھنی ہے. اچھا، سامراج مزاحمت، یہ سوشلزم ہے طارق علی کی، کہ اگر آپ نے اس کو سامراج کو، یو ایس امپیریزم کو اگر آپ نے ریزسٹنس دینی ہے تو وہ بھی اشتراکی منہج پہ دیں. یہ ڈاکٹر فضل الرحمان مشہور ماڈرنسٹ ہیں، یہ ان کی باقی کتابیں انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہیں. یہ فوت ہو گئے، 60s میں تھے. اسلام و جدیدیت، یہ انہی کی ہے، 60s میں تھے یہ. مذہبی رواداری پہ پھر کتابیں، یہ والٹائر پہ، روسو، رسل کی بنیادی تحریریں، فلسفہ سائنس، مسائل فلسفہ، اسلام اور جمہوریت، حجاب سے آگے، کہ یعنی کہ حجاب جو ہے یہ تو ایسے ہی مسلم معاشرے کے اندر آ گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا، یہ بڑا ان کا خاص سیکشن ہے، علماء کیا کہتے ہیں، میسج فرام ماسک. اب اس میں انہوں نے وربیٹم، یعنی کہ بلکہ داد دینی چاہیے، یعنی کہ پنجاب کے دور دراز کے دیہاتوں تک سے انہوں نے کیسٹس لے کے آئے ہیں اور اس کو انہوں نے اپلوڈ کر دیا. اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کی ہوئی ہے اور اردو میں بھی کی ہوئی ہے اور ساتھ اپلوڈ کی ہوئی ہے. اور اس کے میں 3 سیمپل لے کے آیا تھا کہ یعنی کہ تاثر دینے کے لیے کہ مساجد سے کیا میسج آتا ہے اور آپ کس طرح آپ علماء کرام کو ٹرسٹ کر لیتے ہیں. تو جی میں چنی، ورنہ بہت زیادہ ہیں. ہاں اچھا، یہ جو انہوں نے اپلوڈ کیا ان میں سے میں آپ کو صرف 3 دکھاتا ہوں. اس واسطے کرتے رہے کہ میں بھی شیخو پوریا، تم بھی شیخو پوریا، میں بھی جت، تم بھی جت، میں بھی بت، تم بھی بت. جس طرح زرداری کہندا پوچھ لوں تیری میری محبت بڑی ہے، کیوں تو بھی کھچ میں بھی کھچ. مگر دوستو ساری محبت کس واسطے، کس طرح کامیاب ہوں گے؟ محبت اللہ واسطے. اور سارے اچھی بولو محبت، محبت اللہ واسطے. اور زرداری نری آوازاری اور نری بیماری، نری چورا چکاری، مولویاں نال دشمنی، بش نال یاری. اللہ ساڈے مگروں لا دے. اب یعنی کہ یہ تاثر دینے کی آپ کے علماء کرام ہے. سبحانک اللہم